فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 653 ہے، فصل نمبر 19 کا آغاز ہو رہا ہے۔ الصامت، ہیڈنگ 2325، خاموشی۔ حدیث 10803، خاموشی خرد کی نشانی اور عقل کا ثمرہ ہے۔ غرر الحکم۔ 10804، تم سے پہلے لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ خاموشی سیکھا کرتے تھے جبکہ تم باتیں کرنا سیکھتے ہو۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں ہر شخص کی جب عبادت کرنا سیکھتا تھا تو اس سے 10 سال پہلے خاموشی کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اگر وہ اسے اچھی طرح سیکھ لیتا اور اس کی پابندی اختیار کر لیتا تو پھر عبادت کیا کرتا، ورنہ کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے مقصد کے حصول کا اہل نہیں ہوں۔ بہار جلد 78، صفحہ 228۔ حدیث 10805، 4 چیزیں ایسی ہیں جن تک صرف مومن ہی کی رسائی ہو سکتی ہے، ان میں ایک خاموشی ہے اور وہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ بہار جلد 77، صفحہ 88۔ حدیث 10806، روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے خدا بند تعالی تمہیں بہشت عطا فرمائے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس سے دوسروں کو عطا کر۔ اس نے کہا، اگر مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہو تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، پھر مظلوم کی نصرت کرو۔ اس نے کہا، جس کی نصرت کرو میں اس سے زیادہ ضعیف ہوں۔ پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، پھر نہ سمجھ لوگوں پر احسان کرو، یعنی ان کی رہنمائی کرو۔ اس نے کہا، اگر میں اس سے زیادہ نہ سمجھ ہوں تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، خیر کے سوا باقی تمام باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ کیا تمہیں یہ بھی بات اچھی نہیں لگتی کہ تمہارے اندر مذکورہ صفات میں سے کوئی ایک ایسی صفت موجود ہو جو تمہیں بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے؟ نہج البلاغہ، خطبہ 193۔ حدیث 10808، مومن کی صفات میں فرمایا، بہت خاموشی، ہمیں وقت مشغول رہنا۔ بہت خاموش ہمیں وقت مشغول ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2326، خاموشی کے فوائد۔ حدیث 10809، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کے بھگانے کا سبب اور دینی امور میں تمہارے معاون ہوتی ہے۔ بہار جلد 71، صفحہ 279۔ حدیث 10810، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، محبت کے حصول کا موجب ہے اور ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بہار جلد 71، صفحہ 294۔ کافی جلد 2، صفحہ 113۔ حدیث 10811، خاموش طبع انسان کی بہت زیادہ ہیبت ہوتی ہے۔ بہار جلد 78، صفحہ 113۔ حدیث 10812، خاموشی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہیبت زیادہ ہوگی۔ بہار جلد 69، صفحہ 410۔ نہج البلاغہ، حکمت نمبر 224۔ حدیث 10813، خاموشی اختیار کرو بچے رہو گے۔ بہار 71، صفحہ 280۔ حدیث 10814، خاموشی حکمت ہے، سکوت سلامتی ہے۔ بہار جلد 78، صفحہ 63۔ حدیث 10815، اگر کلام میں بلاغت ہو تو خاموشی میں لغزشوں سے سلامتی ہوتی ہے۔ غرر الحکم۔ حدیث 10816، خاموشی سے زیادہ کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی۔ بہار جلد 71، صفحہ 275۔ حدیث 10817، خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس کا کم ترین فائدہ
سلامتی ہے، غرر الحکم۔ 10818 خاموش رہو کہ بچے رہو، غرر الحکم۔ 10819 خاموشی وسیع خزانہ ہے، بردبار کی زینت اور جاہل کی پردہ پوشی ہے، بہار الانوار جلد 71 صفحہ 288 294۔ حدیث 10820 عمر بھر خاموشی اختیار کیے رہو تو تمہارے معاملات خوشگوار رہیں گے، غرر الحکم۔ 10821 خاموشی علم کی زینت اور بردباری کا سرنامہ ہے، غرر الحکم۔ 10822 خاموشی وقار عطا کرتی ہے اور معذرت خواہی کی تکلیف سے بچاتی ہے، غرر الحکم۔ 10823 خاموشی فکر کا چمن ہے، غرر الحکم۔ 10824 خاموشی اختیار کیے رکھو، اس سے تمہاری فکر منور ہوگی، غرر الحکم۔ 10825 خاموشی سے زیادہ کام لو، اس سے تمہاری سوچ اور فکر بڑھے گی، قلب نورانی ہوگا اور لوگ تمہارے شر سے بچے رہیں گے، غرر الحکم۔ 10826 بہت سے مقامات پر خاموشی مددگار ہوتی ہے، خواہ تم فصاحت سے گفتگو بھی کر سکتے ہو، بہار جلد 71 صفحہ 280۔ حدیث 10827 جب کسی مومن کو خاموشی اختیار کیے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اس پر حکمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، بہار جلد 78 صفحہ 312۔ حدیث 10828 عقل مند کی رہنما سوچ و بچار اور سوچ و بچار کی رہنما خاموشی ہوتی ہے، بہار جلد 78 صفحہ 300۔ ہیڈنگ 2327 قابل تعریف خاموشی کی وضاحت۔ حدیث 10829 صحیح معنی میں خاموشی اسے کہتے ہیں جس میں جواب دینے اور بولنے کی صلاحیت ہو اور پھر سکوت اختیار کیا جائے، ورنہ اسے عاجزی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، غرر الحکم۔ 10830 وہ کیا خاموشی ہے جس میں عاجزی نہ ہو، جب کہ بےہودہ گوئی میں لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، بہار جلد 71 صفحہ 388۔ حدیث 10831 ایسی خاموشی اختیار کرو جس میں عاجزی کا عنصر ہو، غرر الحکم۔ 10832 حق بات کہنا عاجزی و خاموشی سے بہتر ہے۔ 10833 کلام دو بری خصلتوں کے درمیان ہے، ایک زیادہ بولنا اور دوسرا کم بولنا، زیادہ بولنا بدگوئی اور بےہودگی اور کم بولنا عاجزی اور رکاوٹ ہے۔ پچھلی دونوں احادیث کا ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث 10834 حکیمانہ باتوں سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی نہیں، نہج البلاغہ حکمت 182 اور 471۔ حدیث 10835 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت احکام کی زبان تھی، نہج البلاغہ خطبہ 96۔ حدیث 10836 اہل بیت علیہم السلام کی توصیف میں فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا حکم ان کے علم کا اور خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دیتی ہے، ان کا ظاہر ان کی باطن کا آئینہ دار ہے، وہ نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایسا بے زبان جو بول رہا ہو، نہج البلاغہ خطبہ 147۔ حدیث 10837 اہل بیت علیہ السلام کی توصیف میں فرمایا، وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں، ان کا حلم ان کے علم کا، ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے، نہج البلاغہ خطبہ 236۔ حدیث 10838 قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بے باطن گویا ہے، نہج البلاغہ خطبہ 183۔ اس کے بعد فصل نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے، صنعت گری۔ ہیڈنگ 2328 صنعت کار کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں صرف ایک حدیث ہے 10839 ہر پیشہ ور کو 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے کاروبار کو صحیح معنوں میں چلا سکتا ہے۔ نمبر 1 اپنے کام میں ماہر ہو، نمبر 2 اس بارے میں جو امانت اس کے پاس ہو وہ ادا کرے، نمبر 3 جو شخص اس سے کام لینا چاہتا ہو اس کو راضی کرے۔ تحفۃ العقول صفحہ 3 صفحہ 237، بہار جلد 78 صفحہ 236۔ ہیڈنگ 2329 جب صنعت کار تمام رات جاگتے ہیں۔ حدیث 10840 صنعت کار اور کاریگر جب تمام رات جاگتے ہیں تو اس سے جو کمائی حاصل ہو وہ حرام ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 118، فروع کافی جلد 5 صفحہ 127۔ حدیث
41 جو شخص کاروبار کے سلسلے میں راتوں کو جاگے اور آنکھ کو اس کی نیند کا حق یا باروایت اس کا حصہ نہ دے تو اس کا ایک کاروبار حرام ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 118، فروع کافی جلد 5 صفحہ 127۔ اس کے بعد فصل نمبر 21 ہے مصیبت، ہیڈنگ 2330، مصیبتیں سب کے لیے ایک جیسی ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، مصیبتیں لوگوں کے درمیان برابر منقسم ہیں، غرر الحکم۔ اس کے علاوہ بہار جلد 78 کا صفحہ 53 اور جلد 82 کا صفحہ 134۔ ہیڈنگ 2331، مصیبتیں اجر کی کنجیاں ہیں، حدیث 10843، مصیبتیں اجر کی کنجیاں ہیں، بہار جلد 82 صفحہ 115، حدیث 10844۔ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کی شکایت کی۔ تحریر کی، امام نے اسے جواب میں لکھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے مال، اولاد اور جانوں میں سے اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تاکہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے، بہار جلد 82 صفحہ 123۔ ہیڈنگ 2332، شدید ترین مصیبت، حدیث 10845۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون سی مصیبت سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دین کی مصیبت، بہار 77 صفحہ 378، حدیث 10846۔ بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں، یقین کی کمی جیسی کوئی بے عقلی نہیں، خوف خدا کے مفقود ہونے کی جیسی یقین کی کوئی کمی نہیں، خوف کے مفقود ہونے پر کمی، حزن جیسی خوف کی کوئی معدومی نہیں، گناہ کو حقیر سمجھنے اور موجودہ حالت پر مگن رہنے جیسی کوئی مصیبت نہیں، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 165، حدیث 10847۔ دنیا پر فریفتہ ہونا بہت بڑی مصیبت اور بدبختی ہے، غرر الحکم، حدیث 10848۔ جہالت بہت بڑی مصیبت ہے، غرر الحکم، حدیث 10849۔ جہالت کا غالب آنا سخت ترین مصیبت ہے، غرر الحکم، حدیث 10850۔ شریف لوگوں کے لیے کمینوں کی خاطر و مدارات پر مجبور ہونا بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، غرر الحکم، حدیث 10851۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مصیبت کے وقت کہا کرتے تھے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے میری مصیبت میرے دامن میں قرار نہیں دی، اس خدا کی حمد ہے کہ اگر چاہتا تو میری اس مصیبت کو اس سے کئی گنا زیادہ کر دیتا، حمد ہے خدا کی کہ اس امر پر جو اس نے چاہا ہے کہ ہو جائے پس وہ ہو گیا۔ فروع کافی جلد 3 صفحہ 262۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو، بلا باب سخت ترین بلا، نیز عقل کا باب بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں، نیز دین کا باب جس کا دین چھین لیا گیا، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2333، 2333، مصیبت عظیم، حدیث 10852۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے بیٹے کی موت پر سخت غمگین تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تم چھوٹی مصیبت پر تو غمگین ہو رہے ہو اور بڑی مصیبت سے غافل ہو چکے ہو جس طرح تمہارا بیٹا ہو چکا ہے۔ اگر تم بھی ادھر کے لیے تیار ہوتے تو اس قدر شدت سے فریاد نہ کرتے۔ تمہارا اپنے بیٹے کی مصیبت پر چیخو پکار کرنا اتنا سخت نہیں جتنا تمہاری اس سفر کے لیے آمادگی کو ترک کرنا سخت ہے، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 74، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 143، حدیث 10853۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعزیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر مرنے والے کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا ہے تو یہ مصیبت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت و نعمت ہے۔ اگر یہ تمہارے لیے باز نہیں بن سکی، نہ تمہیں گناہوں سے دور اور رب کے نزدیک کر سکتی ہے، تو سمجھو کہ یہ تمہاری سنگ دلی ہے اور میت کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے، بشرط یہ کہ تمہارے اندر رب کی معرفت پائی جاتی ہو، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 88۔ ہیڈنگ 2334، مصیبت کے وقت انا للہ کہنا، قرآن مجید میں ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ اور ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑی تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، حدیث 10854۔
جو مومن کسی دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہو جائے وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے ان کبیرہ گناہوں کے جن کی وجہ سے خدا نے اس پر جہنم واجب کر دی ہو۔ بہار جلد 82 صفحہ 127۔ حدیث 10855 جسے مصیبت کے وقت انا للہ کہنے کا الہام ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہار 82 صفحہ 128۔ حدیث 1085256 بعض اوقات صاحبان مصیبت جن پر مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ اس پر فریاد و واویلا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس سے کوئی گزرنے والا وہ مصیبت دیکھ کر انا للہ کہہ دیتا ہے تو اس کا اجر صاحبان مصیبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہار 82 صفحہ 132۔ حدیث 10857 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ خدا کے عظیم نور میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مضبوطی سے قائم رہو۔ نمبر 2 جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ نمبر 3 جب اسے کوئی نعمت ملے الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4 جب کوئی گناہ کرے تو استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 145۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 895 باب 73 اور 897 باب 74۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2335 انا للہ و انا الیہ راجعون کے معنی۔ قرآن مجید میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ حدیث 10858 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے سنا۔ ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہماری طرف سے اللہ کے مالک ہونے اس کے بعد فرمایا کہ ہماری یہ کہنا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہماری طرف سے اللہ کے مالک ہونے کا اعتراف ہے، اور یہ کہنا کہ ہم اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اپنے لیے فنا کا اقرار ہے۔ بہار 72 صفحہ 131 نہج البلاغہ حکمت 99 اسی کتاب میں مذکورہ کتاب سے ملتا جلتا جملہ بھی ہے۔ حدیث 10859 حضرت امیر المومنین علیہ السلام اشعث ابن قیس کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ جانتے ہو اس کی کیا تعویل ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ ہی علم کی غایت اور انتہا ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تمہارا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا تمہاری طرف سے اس کے مالک ہونے کا اعتراف ہے، اور تمہارے لیے انا للہ کہنا تمہاری طرف سے اس کے مالک ہونے کا اعتراف ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا تمہاری طرف سے اپنی فنا کا اقرار ہے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 133۔ اگلی ہیڈنگ 2336 اولاد کی مصیبت۔ حدیث 10860 قبیصہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کیونکہ میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔ حضور نے پوچھا تمہارے کتنے بچے فوت ہوئے؟ اس نے کہا 3۔ حضرت نے فرمایا تمہیں جہنم کی آگ سے اچھی طرح بچا لیا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 10861 جو شخص اپنے 3 سلبی بچوں کی وفات پر گریہ کرے اس کی وفات کو خدا کی طرف سے اپنے لیے اجر کا سبب سمجھے اس پر جنت واجب ہوگی۔ جلد 82 کا صفحہ 115۔ مؤلف کہتے ہیں بہار الانوار جلد 82 صفحہ 114 اور 124۔ حدیث 2337 دل روتا ہے لیکن زبان پر مرضی خود خالق کے خلاف لفظ نہیں آتا۔ 10862 حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت رسالت مآب کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسو آپ کے ریشم اقدس پر جاری ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں تو رونے سے منع کرتے ہیں لیکن خود گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ گریہ نہیں بلکہ مرنے والے کی حالت پر رحم کھانا ہے، اور جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بہار 82 صفحہ 86۔ حدیث 10863 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے فرزند حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے دم آخرین تھے۔ حضور نے اس کا سر
اپنی آغوش میں لیا اور عبد الرحمن نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، کیا آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں نے میت پر رونے سے نہیں واویلا کرنے سے منع کیا ہے اور احمق اور فاسق قسم کی آوازوں سے روکا ہے۔ دو طرح کی احمق اور فاسق قسم کی آوازوں سے روکا ہے، ایک اس آواز سے جو نعمت ملنے کے وقت نکالی جاتی ہے یعنی لہو و لعب و شیطانی گیتوں سے، دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت نکالی جاتی ہے یعنی منہ کے نوچنے، گریبان کے چاک کرنے، شیطانی آواز بلند کرنے سے۔ یہ تو میت پر رحم کھانا ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر موت کا امر برحق وعدہ سچا اور خدا کا راستہ نہ ہوتا، ہمارا آخری ہمارے اول سے جا کر نہ ملتا، تو پھر اے بیٹے ہم تم پر اس سے بھی زیادہ حزن و ملال کرتے، اور ہم اب بھی تمہاری وجہ سے مغزوم اور مغموم ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل رو رہا ہے، لیکن ہماری زبان پر کوئی ایسا لفظ نہیں آتا جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ بہار جلد 82 صفحہ 90۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ و وسائل اشیاء جلد 2 صفحہ 920 اور باب 87۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2338، ہماری اولاد کی موت سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10864، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرزند تھا، آپ کے آگے چل رہا تھا کہ اچانک دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت رونے لگی اور فرمایا اگر تم کسی درد یا تکلیف میں مبتلا ہوتے تو بچ جاتے، یا پھر آپ نے اسے اٹھا لیا اور مستورات کے پاس لے آئے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو چیخ و پکار کرنے لگیں۔ حضرت نے انہیں قسم دے کر چیخ و پکار سے روکا، اور جب اسے دفنانے کے لیے باہر آئے تو فرمایا پاک ہے وہ خدا جو ہماری اولاد کو موت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اسے دفن کر چکے تو فرمایا بیٹے خدا تمہاری قبر کو کشادہ کرے اور تمہیں تمہارے پیغمبر کے ساتھ ملا دے۔ بہار 82 صفحہ 133۔ حدیث 10865، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل کی وفات ہوئی تو امام اس پر بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب اس کی آنکھیں بند کی تو اس کی دھلی ہوئی قمیص یا نئی قمیص طلب فرمائی، اسے پہنائی اور باہر آ کر لوگوں کو امر و نہی کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، جب میں نے آپ کے شدید رنج و غم کی کیفیت دیکھی تو ہمیں گمان ہونے لگا کہ ہم آپ کے وجود سے زیادہ دیر استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی موت کا گمان ہونے لگا۔ امام نے فرمایا ہم اہل بیت اس حد تک رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں جس حد تک مصیبت نازل نہیں ہوتی، جب مصیبت نازل ہونے لگتی ہے تو ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ بہار جلد 82 صفحہ 86۔ مؤلف کہتے ہیں وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 918 کے باب 85 کو بھی دیکھیے۔ ہیڈنگ 2339، حدیث 10866، ہیڈنگ ہے مومن کی موت پر گریا۔ جب مومن مرتا ہے تو اس پر فرشتے گریا کرتے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے جن پر وہ خدا کی عبادت کیا کرتا تھا اور آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال عالم بالا کو جاتے تھے روتے ہیں۔ وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 924۔ حدیث 10867، عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ابو الخطاب اور اس کے قتل ہونے کا تذکرہ کیا تو میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا۔ امام نے مجھ سے پوچھا کیا تم ان پر غمگین ہو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا غمگین تو نہیں ہو رہا، البتہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ حضرت علی نے نہروان والوں کو تہہ تیغ کیا تو حضرت کے ساتھی ان پر رونے لگے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان پر غمگین ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا غمگین تو نہیں ہو رہے، البتہ ہمیں ان کی پرانی الفت یاد آ رہی ہے اور وہ مصیبت جس میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اسی لیے ان پر ہمارا دل بھر آیا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 925، بہار جلد 82 صفحہ 87۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 924، مومن کی موت پر رونا مستحب ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2340، میت پر واویلا کرنا۔ حدیث 10868، میت پر واویلا کرنا جاہلیت کا طریقہ کار ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 103۔ حدیث 10869، امیر المومنین علیہ السلام نے اہواز میں اپنے قاضی رفاع بن شداد کے نام ایک مکتوب میں فرمایا کہ جس شہر پر تمہارا اقتدار ہے وہاں میت پر نوحہ اور واویلا کرنے سے پرہیز کرو۔ بہار 82 صفحہ 101۔ حدیث 10870، علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی
کیا میت پر نوحہ اور واویلا کرنا مناسب ہے؟ فرمایا مکروہ ہے۔ بہار 82 صفحہ 88۔ حدیث 10871 روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے تھے۔ جب کوفہ پہنچے تو آپ کا گزر قبیلہ شبام کے محلے سے ہوا۔ آپ نے وہاں صفین کے مقتولین پر عورتوں کے رونے کی آواز سنی۔ اتنے میں حرب بن شرجیل شبامی جو اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھا آپ کی طرف آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا اس بارے میں تمہاری عورتیں تم پر غالب آ چکی ہیں؟ تم انہیں اس چیخ و پکار سے کیوں نہیں روکتے؟ نہج البلاغہ حکمت 322 بہار جلد 82 صفحہ 86-89 اس صفحے پر مکمل روایت بھی درج ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث 10872 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی فرزند کی موت پر رو رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ خود تو رو رہے ہیں لیکن ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں رونے سے منع نہیں کیا، میں نے تو چیخ و پکار اور فریاد و واویلا سے منع کیا۔ بہار 82 صفحہ 101۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ وسائل شیعہ جلد 2 صفحہ 892 باب 71 بہار جلد 82 صفحہ 102۔ ہیڈنگ 2341 دو ملعون آوازیں۔ حدیث 10873 دو آوازیں ایسی ملعون ہیں کہ خدا انہیں پسند نہیں فرماتا، ایک تو مصیبت کے وقت واویلا یعنی نوحہ کرنا، دوسری نعمت کے موقع پر راگ۔ بہار 82 صفحہ 102۔ نوٹ یہ ہے کہ از مترجم اتفاق سے یہ حدیث اس وقت لکھی جا رہی ہے جب پاکستان کے 47ویں یوم آزادی کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ملک کی وزیر اعظم مہمان گران خصوصی ہیں اور ملک بھر کے گلوکار، اداکار، فنکار آزادی کے نعمت کے شکرانے کے طور پر ناچ گانا پیش کر کے رب کو راضی اور ملکی استحکام کی ضمانت مہیا کر رہے ہیں۔ 17 اگست 1994 بوقت 9 بجے شب۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 10874 جسے خداوند تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس موقع پر گانے بجانے کا سامان مہیا کرے تو وہ اس نعمت کے کفران کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور کسی نوحہ کرنے والے کو لے آئے تو وہ اس مصیبت کے اجر کو ضائع کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 82 صفحہ 103۔ اس کے بعد قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 915 باب 83 اونچی آواز اور چیخ و پکار کے ساتھ رونے سے کراہت، صفحہ 916 باب 84۔ نیز صبر کا باب جسے صبر نجات نہیں دیتا اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2342 اجتماعی مقاصد کے لیے نوحہ خوانی۔ حدیث 10875 حضرت امام حسین علیہ السلام پر 1 سال تک رات دن نوحہ خوانی ہوتی رہی۔ جس دن آپ شہید ہوئے اس دن سے 3 سال تک آپ پر نوحہ کیا جاتا رہا۔ مسعور بن مخزمہ اور اصحاب رسول کی ایک جماعت چھپ کر منہ ڈھانپ کر آپ علیہ السلام کا ذکر سنتے اور گریہ زاری کرتے رہے۔ بہار 82 صفحہ 102۔ حدیث 10876 امام جعفر صادق علیہ السلام سے نوحہ پڑھنے والی کی اجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نوحہ کیا گیا تھا۔ وَلَا يَحْذَرُ الْفَقِيهُ جلد اول صفحہ 116۔ حدیث 10877 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ 10 سال تک موسم حج میں امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ خوانی کی جاتی رہے۔ وَلَا يَحْذَرُ الْفَقِيهُ جلد اول صفحہ 116۔ 10878 رسالات مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو جس گھر سے بھی کوئی شخص اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا وہاں سے نوحہ بکا کی آوازیں آپ نے سنی، لیکن آپ کے چچا حضرت حمزہ کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں۔ چنانچہ اہل مدینہ نے قسم کھا لی کہ جب تک پہلے حمزہ پر نوحہ بکا نہیں کریں گے اپنے کسی مقتول پر نوحہ بکا نہیں کریں گے۔ وَلَا يَحْذَرُ الْفَقِيهُ جلد اول صفحہ 117۔ حدیث 10879 شہید ثانی کی کتاب مسکن الفوائد میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی پر نوحہ بکا کیا اور خود حضرت نے حضرت حمزہ پر نوحہ اور بکا کا حکم دیا۔ بہار 82 صفحہ 84۔
قول مؤلفہ کے ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 891 باب 70۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2343 مصیبت کا چھپانا۔ حدیث 10880 مصیبت بیماریوں اور صدقات کو چھپانا ایمان کے خزانوں میں سے ہے، بہار 82 صفحہ 103۔ حدیث 10881 عمل کا چھپانا مصیبتوں پر صبر کرنا مصائب کو چھپانا جنت کے خزانوں میں سے ہے، بہار 70 صفحہ 251۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2344 مصائب میں آسانی۔ حدیث 10882 موت قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو کثرت سے یاد کیا کرو، تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، بہار جلد 6 صفحہ 132۔ حدیث 10883 جو دنیا سے روگردانی کر لیتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، بہار 77 صفحہ 171۔ حدیث 10884 جو دنیا سے روگردانی کر لیتا ہے اس پر دنیا کے مصائب آسان ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں ناپسند نہیں کرتا، بہار 78 صفحہ 140۔ حدیث 10885 مسکین ہے آدم کا بیٹا، اسے ہر روز 3 طرح کے مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن وہ کسی ایک سے بھی عبرت حاصل نہیں کر سکتا، اگر وہ عبرت حاصل کرتا تو اس کو ہر طرح کے مصائب اور دنیاوی امور آسان نظر آتے۔ نمبر 1 سب سے پہلی مصیبت تو اس کی عمر کا وہ دن ہے جو ہر روز اس کی عمر سے کم ہو رہا ہے، اگر اس کے مال سے کچھ کم ہو جاتا تو اس سے وہ مغموم ہوتا، حالانکہ روپے پیسے کے بدلے سے روپیہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن عمر کو تو کوئی چیز لوٹا نہیں سکتی۔ نمبر 2 دوسری مصیبت یہ کہ وہ ہر روز اپنا رزق پورا حاصل کر لیتا ہے، اگر رزق حلال ہے تو اس کا حساب دینا ہے اور اگر حرام ہے تو سزا ملے گی۔ نمبر 3 تیسری اور سب سے بڑی مصیبت پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو دن بھی شام سے بدلتا ہے انسان کو ایک مرحلہ آخرت کے نزدیک کر دیتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بہشت میں جائے گا یا دوزخ میں، بہار جلد 78 صفحہ 160۔ حدیث 10886 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مصیبت کے وقت فرمایا کرتے تھے، اس خدا کی حمد ہے جس نے میرے لیے یہ مصیبت میرے دین میں قرار نہیں دی، اس کی حمد ہے اگر وہ چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت سے بھی دوچار کر سکتا تھا، اس کی حمد ہے جس نے مصیبت دینا چاہی اور وہ مجھے مل گئی، بہار 78 صفحہ 268 جلد 82 صفحہ 132۔ حدیث 10887 جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنی اس مصیبت سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ جتنی مصیبتیں آپ پر پڑیں دنیا کے کسی شخص پہ نہیں پڑیں اور نہ ہی پڑیں گی، بہار 78 صفحہ 295۔ حدیث 10888 جس شخص کو کوئی مصیبت عظیم نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس مصیبت سے میری مصیبت کو یاد کر لے، اس پر وہ مصیبت آسان ہو جائے گی، بہار 82 صفحہ 84۔ حدیث 10889 جسے کوئی مصیبت درپیش آئے تو وہ اپنی اس مصیبت پر میری مصیبت کو یاد کرے اور کہ میری ہر مصیبت بہت عظیم تھی، بہار جلد 82 صفحہ 73-74۔ قول مؤلفہ کے ملاحظہ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 911 باب 79۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا مستحب ہے، نیز فروع کافی جلد 3 صفحہ 220۔ ہیڈنگ 2345 مصیبتوں کے عظیم ہونے کے اسباب۔ 10890 جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھے گا اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، بہار 82 صفحہ 136۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 20 صفحہ 98، نہج البلاغہ حکمت 448۔ حدیث 10891 کسی مرغوب چیز کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی مفقود ہو جانے سے دکھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، غرر الحکم۔ حدیث 2346 تسلی خاطر۔ حدیث 10892 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 طرح کی خاص مہربانی فرمائی ہے، یہ ہیڈنگ 2346 تسلی خاطر ہے۔ نمبر 1 اس کی روح نکل جانے کے بعد اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی پیارا دوست اپنے کسی پیارے کو دفن نہ کرتا۔ نمبر 2 ان پر مصیبتیں نازل ہونے کے بعد ان کی تسلی خاطر کے اسباب فراہم کیے ہیں، اگر ایسا نہ کرتا تو نسلیں منقطع ہو جاتی۔ نمبر 3 اناج غلہ پر کیڑے کو مسلط کر دیا، اگر ایسا نہ کرتا تو ان کے بادشاہ قسم کے سرمایہ دار اسے ایسے ہی ذخیرہ کر لیتے جس طرح سونا چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 919۔
بہار 81 صفحہ 247۔ ایک اور روایت میں کہ ان پر مصیبت نازل ہونے کے بعد تسلی خاطر کے سامان فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی شخص کو اپنی زندگی سے دلچسپی نہ ہوتی۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 919۔ حدیث 4، حدیث 10893، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں میں ایسے شخص کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے جسے اس کی موت کی وجہ سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے دل سے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو دنیا آباد نہ رہ سکتی۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 920۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2347، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اس میں 3 احادیث ہیں۔ حدیث 10894، اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کرے گا اور مصیبتوں کا رخ تمہاری طرف موڑ دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 910۔ حدیث 10895، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 910۔ حدیث 10896، جو شخص اپنے بھائی پر نازل ہونے والی مصیبت پر خوش ہوگا جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہو جائے گا اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 910۔ قول مؤلف کا ملاحظہ ہو، عنوان عبرت حاصل کرنا۔ اور اسی مقام پہ اس فصل کا بھی اختتام ہوا، اور عزیزان گرامی ہم اس ریڈنگ کے پارٹ کو بھی یہیں پہ روکتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں فصل نمبر 22 کا آغاز کیا جائے گا، یعنی الصوت، آواز، اور صفحہ ہوگا 686۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔